تھوڑی دیر پہلے میں نے یوٹیوب پہ ایک اپڈیٹ لگائی تھی اور یوٹیوب نے میری وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی، اور سیم ویڈیو اب میں دوبارہ پوسٹ کر رہا ہوں، اور میری وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اس میں ایک امیج شیئر کی تھی، ایک نہیں 5-6 امیجز شیئر کی تھی، جس میں 150 بندے جو ہیں جن پہ فورتھ شیڈیول لگا ہے ان کی ڈیٹیلز وغیرہ تھی، ان کے نام وغیرہ تھے. تو میں نے وہ اس لیے شیئر کی تھی کہ اگر کوئی آپ کا اپنا اس میں اس کا نام ہے تو آپ کو پتہ چل جائے. تو لیکن مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لائن کے خلاف ہے. تو بیسیکلی اب میں یہ دوبارہ ویڈیو لگا رہا ہوں. ہاں اس پہ اب شاید اتنے ویوز نہ پڑے، لیکن اگر آپ چاہیں تو اس پہ ویوز پڑھ سکتے ہیں. آپ کو کرنا یہ ہوگا، جن لوگوں نے پہلے سے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے وہ دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لینا، اس پہ لائک اور کمنٹ کر دینا، اور ہو سکے تو شیئر بھی کر دینا. تو جو نیو بندے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا، تاکہ یار مزید لوگوں تک یہ اپڈیٹ پہنچ سکے. سچ بتاؤں تو حکومت اس ٹائم مذاکرات کے موڈ میں بالکل نہیں لگ رہی. السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے. تو میرا نام ہے ذیشان اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ذیشان فاروق یوٹیوب چینل. آئی نو کہ آپ میرے اس چینل پہ اپڈیٹ کے لیے آئیں، لاک ڈاؤن سے ریلیٹڈ، آزاد کشمیر سے ریلیٹڈ، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ. اور انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ تو کمنٹس میں رش لگا ہوا ہے بھائی کہ کب کھلے گا وغیرہ وغیرہ. تو ان سب ٹاپکس کو آج ہم ڈسکس کریں گے، اور بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، اور بڑے ہی لاجیکل وے میں ہم اس اپڈیٹ کو ڈسکس کریں گے. اگر تو آپ نے سمجھ لیا تو آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ انٹرنیٹ وغیرہ کب کھلنے والا ہے، احتجاج وغیرہ کب ختم ہونے والا ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو کچھ نہ کچھ آپ کو اگر یہ آئیڈیا نہ ہوا تو کچھ اور آئیڈیا ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا آج. تو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. نارملی تو میں جب ایسا بولتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، اس کے بعد میوزک چلتا ہے، کچھ رینڈم شارٹس آتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے. بٹ آج کل میں یہاں پہ ہوں، تو یہاں سے آج میں نے واپس اپنے شہر میرپور میں جانا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یار یہاں پہ کیا شارٹ بناؤں، کھلا ڈلا ہو کے اپنے شہر میں کمفرٹیبل ماحول میں بنائیں گے. تو خیر اپڈیٹ کچھ اس طرح کی ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے 150 ممبرز کے اوپر جو ہے نا فورتھ شیڈیول جاری کر دیا گیا. تو ان 150 بندوں کی جو لسٹ ہے نا امیجز، وہ میں اٹیچ کر دوں گا. آپ نے ویڈیو کو پاز کر کے دیکھ لینا کہ آپ کا کوئی بندہ تو نہیں ہے، بیکاز یہ راولہ کوٹ کے بھی ہیں، میرپور کے بھی ہیں، بھمبر سے بھی ہیں، باغ سے بھی ہیں، ڈفرینٹ آزاد کشمیر کے سٹیز میں سے بندے انہوں نے نکال کے تو 150 بندوں پہ فورتھ شیڈیول اپلائی کیا. تو اب ہم اس بات کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ فورتھ شیڈیول ایکچولی ہوتا کیا ہے، بیکاز اس طرح کی جرنل نالج اور سمپل نالج ہم سب کو ہونی چاہیے. تو فورتھ شیڈیول بیسیکلی 1977 اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے انڈر آتا ہے، جس کا مطلب ہے انسداد دہشت گردی. تو اس کو انگلش میں ATA بھی کہا جاتا ہے، مطلب ایبریویشن اس کی ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ ATA. اور انسداد دہشت گردی کیا ہوتی ہے اب ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا، بیکاز کچھ لوگوں کی میری طرح اردو ویک ہوگی. تو انسداد دہشت گردی سے مراد کہ ایک بندہ یا ایک سے زیادہ لوگ دہشت گردی میں یا کسی دہشت گرد تنظیم میں ملوث ہوں، اس طرح کی چیزیں وہ کر رہے ہوں، تو ان پہ یہ ایکٹ جو ہے نا وہ لگ جاتا ہے. اچھا، اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ یہ ایکٹ کن لوگوں پہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایکٹ کون سا ہے یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں جب یہ ایکٹ لگتا ہے کسی کے اوپر تو اس بندے کی لائف میں کیا چینجز آتی ہیں، کیا تبدیلیاں آتی ہیں. تو یار جب کسی پہ فورتھ شیڈیول جاری ہوتا ہے نا کسی بھی انسان پہ، تو وہ عام بندہ نہیں رہتا، مطلب کہ اس کی عام لائف نہیں رہتی. لائک اس کے ID کارڈز، بینک اکاؤنٹ، پاسپورٹ کو بین کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب بلاک کر دیا جاتا ہے. ایک ہی چیز ہے، مطلب بین بلاک ایک ہی بات ہوگی. اچھا، اس کے علاوہ وہ سفر نہیں کر سکتا بنا اجازت کے. ٹھیک ہے، اگر اس نے کہیں ٹریول کرنا ہے تو وہ بتا کے جائے گا، اور جب واپس آئے گا تو بھی اس کو بتانا پڑے گا. اس کے علاوہ اس کو اپنی اٹینڈنس لگوانی پڑے گی. ٹھیک ہے، پولیس اسٹیشن میں جا کے کہ ہاں جی میں ادھر ہی ہوں، میں کہیں بنا بتائے نہیں گیا. اینڈ ادر دین اس کو جب بھی پولیس بلائے گی تو اس کو جانا پڑے گا. تو اس طرح کا کچھ اس کا لائف سٹائل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ وہ اگر بچنا چاہے فورتھ شیڈیول سے تو وہ ایفیڈیوٹ یعنی بیان الفی لگا سکتا ہے. تو بیان الفی بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ آپ حلفاً کسی بات کا اقرار کریں کہ یار ہاں میں دہشت گرد نہیں ہوں، یا میں نے کوئی اس طرح کی دہشت گردی نہیں کی، یا میں کسی تنظیم کے ساتھ نہیں تھا، یا کچھ بھی. مطلب آپ نے وعدہ کرنا ہوتا ہے یا حلف اٹھا کے جو ہے نا وہ بتانا ہوتا ہے. تو یہ بیان الفی ہوتی ہے. خیر ہم اس ایفیڈیوٹ والی بات کو زیادہ ڈیپلی نہیں لے کے جائیں کیونکہ ہم آف دا ٹاپک ہو جائیں گے. تو جی یہ تھا فورتھ شیڈیول کا خلاصہ. بڑی سمپل اور لاجیکل وے میں نے آپ کو اس کو سمجھا دیا. آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر سمجھ آ گیا دین آئی ایم اے گڈ ٹیچر آئی تھنک. تو اگر نہیں آئی دین مائی بیڈ. ٹھیک ہے، میری کوئی غلطی رہی ہوگی، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے. اچھا چلیں اب آگے ڈسکس کرتے ہیں. ایک طرف سے مذاکرات کی باتیں سننے کو ملی تھی کہ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، میڈیٹر کے تھرو ہو رہے ہیں، اس کے تھرو ہو رہے ہیں، اس کے تھرو ہو رہے ہیں. لیکن دوسری طرف سے حکومت کا فورتھ شیڈیول لگا دینا 150 بندوں پہ،
تو مجھے لگتا ہے کہ معاملات خراب ہو جائیں گے مزید، اور پتہ نہیں اب یہ کب ٹھیک ہونے والے ہیں۔ تو سین یہ ہے کہ یار آپ کو اس چیز کو بھی میں ایک لاجیکل ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ لیٹس سپوز کہ آپ کی کسی بندے کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اب جب لڑائی ہوگی، آپ نے بھی مارا، اس نے بھی مارا، ٹھیک ہے، اور پھر راضی نامے کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے۔ تو جب آپ راضی نامے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ جو آپ نے جس کے ساتھ لڑائی کی تھی وہ اٹھ کے پھر سے آپ کو یا تو گالی دیتا ہے یا تھپڑ مار دیتا ہے، تو کیا آپ اس ٹائم راضی نامہ کرو گے؟ ڈیفینیٹلی نہیں کرو گے۔ دس از ہاؤ جب مذاکرات کا عمل جاری ہے تو اس ٹائم پہ جب حکومت نے 4 شیڈیول جاری کیا تو مذاکرات میں گڑبڑ تو ہوگی۔ تو مذاکرات میں گڑبڑ مینز کہ انٹرنیٹ کی بحالی میں تاخیر، شٹر ڈاؤن برقرار، اور پتہ نہیں اب یہ کیا سین ہونے والا ہے۔ تو سب سے اوپر جو جن کے نام ہے وہ شوکت نواز میر ہو گیا، سردار امان ہو گیا، خواجہ مہران ہو گیا، اور عمر نذیر کشمیری، اور اس کے علاوہ ان کے جتنے بھی ممبرز وغیرہ جو ایکٹیو ممبرز ہیں ان کے نام ہے۔ تو ٹوٹل تقریباً 150 بندے۔ ہاں ایک اور چیز بھی جو اوورسیز ہیں، جس طرح عاشق فردوسی، حبیب کمانڈو، اس طرح کے نام بھی 4 شیڈیول میں شامل کیا گیا۔ ان کے پاسپورٹ کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے، بلاک کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں، تو میرے خیال سے معاملات ٹھیک تو نہیں ہوں گے، کیونکہ جب تک ان سے یہ چیزیں، یہ چارجز ہٹائے نہیں جائیں گے تب تک یہ کہاں مذاکرات ہو سکیں گے۔ دوسرے نمبر پہ، دوسرے تو نہیں خیر کتنے پوائنٹس کر دیے، لیکن عادتاً فلو میں دوسرا اس طرح نکل جاتا۔ تو خیر اس کے علاوہ جو کالا دم کا ٹیگ لگایا گیا وہ ابھی تک نہیں ہٹا، اس کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں دیکھنے سننے کو مل رہا۔ تو جب تک وہ نہیں ہٹے گا تب تک بھی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اب مطالبات میرے خیال سے بڑھ گئے ہیں، پہلے جو مطالبات تھے وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں ابھی، لیکن ابھی جو مطالبات اور ایڈ ہو گئے ہیں وہ یہ ہوئے ہوں گے کہ کالا دم کا ٹیگ ہٹایا جائے، اور جو 4 شیڈیول جاری کیا گیا 150 لوگوں پہ ان کو ہٹایا جائے، اور جو لوگ جیلوں میں ہیں اس ٹائم، جو انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو باہر کیا جائے۔ پہلے یہ سب کی جائیں چیزیں، اس کے بعد مذاکرات اور دوسرے مطالبات وغیرہ پہ یہ لوگ آئیں گے۔ اور صحیح بتاؤں نا، سچ بتاؤں تو حکومت اس ٹائم مذاکرات کے موڈ میں بالکل نہیں لگ رہی، ٹھیک ہے، حکومت اور ریاست اس ٹائم بالکل کسی قسم کے مذاکرات کے موڈ میں نہیں لگ رہی، بیکاز 9 جون سے پہلے سے یہ چیزیں سٹارٹ ہو گئی تھیں، تقریباً 7 جون سے۔ تو 7 جون سے لے کے آج 19 جون ہو چکی ہے، عوام بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ راولہ کوٹ میں، اور میرے خیال سے حکومت ویٹ کر رہی ہے کہ یار آخر کب تک یہ لوگ بیٹھے رہیں گے۔ اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ سپلائی ٹوٹلی بند کر دی گئی ہے فوڈ کی، اور فوڈ کی کمی آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ دیکھیں اگر آپ بیٹھ کے کھائیں نا تو آپ سمندر بھی ختم کر دیتے ہیں۔ تو کچھ اس طرح کی شاید تھنکنگ ہے ریاست کی کہ آخر کتنا کھا لیں گے، ایک ٹائم تو ان کی بس ہو ہی جائے گی۔ تو دیکھتے ہیں لوگ کب تک وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کچھ سیناریوز ہیں، آپ اب خود سوچیں، مطلب کہ ان سیناریوز میں آپ کو کیا لگتا ہے انٹرنیٹ جلدی کھل جائے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، مے بی کہ کچھ جادو ہی ہو جائے، یا کچھ حکومت کو آگے کوئی سمجھا دے، یا عوامی ایکشن کمیٹی والوں کو سمجھا دے، عوامی ایکشن کمیٹی والے دھرنا چھوڑ دیں، یا حکومت کچھ ایسا کر دے تو پاسبل ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو بھی نا تو اس کے لیے بھی یار ایک دن میں تو نہیں ہوگا، 2 دن میں بھی نہیں ہوگا، میرے خیال سے 1 ویک یا اس سے زیادہ کا ٹائم لگ سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں جی، کوئی حکومت پہ ایسا پریشر مجھے نظر نہیں آتا کہ حکومت پہ بہت پریشر ہے۔ تو ابھی تو یہ سینز ہیں، ابھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انٹرنیٹ سٹل بند ہے، اور دیکھتے ہیں کب تک بند رہے گا۔ ہاں عام شہری اور جرنلسٹ وغیرہ جو ہے نا وہ اپنی آواز اٹھانا شروع ہو گئے ہیں اس چیز کو لے کے کہ یار عام شہریوں کو کیا تکلیف ہے، انٹرنیٹ بھی بند ہے، شٹر ڈاؤن ہوا، دکانیں بھی بند ہے، تو عام شہریوں کو تو نہ تکلیف دو، ان کے بزنس تو نہ متاثر کرو، یا ان کی لائف تو نہ متاثر کرو۔ اس ٹائم ان کو تکلیف ہو رہی ہے جو ادھر نہیں گئے ہوئے، مطلب راولہ کوٹ میں نہیں ہیں، جو اپنے اپنے شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو دونوں طرف کے حمایتی نہیں ہیں، نہ ریاست کی طرف کے تو نہ ایکشن کمیٹی کی طرف کے، وہ بس درمیان میں بس ایک لائف گزار رہے تھے۔ تو ان کو پرابلم ہو رہی ہے، انہوں نے اپنی آواز اٹھانا شروع کی ہے۔ دیکھتے ہیں شاید ان کی حکومت سن لے اور انٹرنیٹ کھول دے، لیکن میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ معاملہ تبھی سارٹ آؤٹ ہوگا جب ایکشن کمیٹی کے اور حکومت کے مذاکرات ہو جائیں گے۔ لیٹس سی کہ یہ کب ہوتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو سکتا ہے، پاسبل ریزنز کیا ہو سکتے ہیں مذاکرات ڈیلے ہونے کے۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ یہ چیزیں ہیں، یہ اپڈیٹ ہے جو جینون اپڈیٹ ہے ابھی کی۔ تو بس یہی تھی آج کی ویڈیو۔ میں اب اپنے شہر میرپور واپس جا رہا ہوں، آج ٹریول کرنا ہے، تو خیر خیریت سے پہنچ گیا۔ تو انشاءاللہ جا کے میں نے 1-2 ویڈیوز اور بنانی ہے، تو انشاءاللہ آج آپ کو شاید ایک اور ویڈیو دیکھنے کو مل جائے میرے اس چینل پہ۔ تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی۔ ملتا ہوں آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔